جو ہمارے سامنے ایک اسکینڈل آیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا، یہ بہت ہی شرمناک اور اذیت ناک اسکینڈل ہے، جس کی مثال شاید ہمیں دور دور تک نہ ملے۔ جن ممالک کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا جن کے کلچر کو ہم اذیت ناک سمجھتے ہیں، شاید ان ممالک میں بھی ایسی کوئی مثال نہ ملے۔ بلکہ مغربی دنیا میں ایسے کاموں کے لیے بروتل ہے، جسے رنڈی خانے کہتے ہیں، اور ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کو ان بروتلوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سب کے پیچھے کون ہے؟ ایک چیف سیکیورٹی آفیسر؟ کون چیف سیکیورٹی آفیسر؟ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر۔ شاید انور مقصود صاحب نے اسی موقع کے لیے کہا ہے کہ یا اللہ ہماری حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اب ایک ایسا ملک جہاں پہ جابس کی آلریڈی کمی ہو، وہاں پہ آپ ریٹائر افسران کو جاب دیتے ہیں تو وہ یہ حرکات نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور اس سے بھی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ایک بندے کو ایک یونیورسٹی دی گئی تو یہ حال ہو گیا یونیورسٹی کا۔ ذرا سوچئے کہ اس نے اپنے جاب کے ٹائم میں اپنے ملک کے ساتھ کیا نہیں کیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ پہلا اسکینڈل ہے، اس سے پہلے بھی اسکینڈل ہو چکے ہیں۔ اسکول میں، مدارس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایسے اسکینڈل ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اس نوعیت کا یہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے جس میں صرف ایک بندے کے پاس 5,500 ویڈیو اور تصاویر پائی گئی، ساتھ ساتھ واٹس ایپ میسیجز بھی پائے گئے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ یونیورسٹی کبھی تعلیمی سرگرمیوں میں ملوث تھی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 6 ورکر کو ٹرین کر رہی تھی، کیونکہ بلیک میل تو آپ صرف ایک بندے کو یا 2 یا 10 کو کر سکتے ہیں۔ 5,500 ویڈیوز اور تصاویر، وہ بھی مختلف اسٹوڈنٹ کی، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ یہی کام ہوا کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ آپ اپنی عزت اور اپنی سیکیورٹی ایک بندے کے حوالے کرتے ہیں اور سامنے سے وہ بندہ آپ کے ساتھ ایسے حرکات چالو کریں۔ اس کی مثال صرف آپ کو ایک ہی سٹوری میں سمجھ آئے گی۔ وہ سٹوری کچھ ایسی ہے جس میں ایک سسر اپنی بہو کا ریپ کرتا ہے۔ جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو سسر اپنی بہو سے پوچھتا ہے کہ بہو، جب میں تمہارا ریپ کرنے لگا تو تم نے کسی کو آواز تک نہیں دی، کوئی چیخ و پکار نہیں کی، کچھ ریٹیلیشن نہیں دکھائی تم نے، ایسا کیوں؟ تو اس پہ اس کے بہو نے جواب دیا کہ سسر جی، جب میں اپنے ابا کے گھر سے نکلی تھی تو میں نے اپنی عزت اور آبرو آپ کے حوالے کی تھی۔ اب جب آپ نے میری عزت لوٹی تو میں اور کس کو پکارتی اور کس سے مدد مانگتی میں؟ اب اس میں پریشان کن بات یہ ہے کہ اس میں ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ کیا یہ سیکیورٹی آفیسر، یا جو پروفیسر اس میں انوالو تھے، یا اس کے ساتھ اور جو گینگ، یا سب سے بڑھ کر والدین؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ ہم اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ جب ہم بچوں کی پرورش کی بات کرتے ہیں اور ان کی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی فیوچر کی نہیں پڑھی ہوتی، بلکہ ان میں ہم اپنا فیوچر دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے ہمارا سہارا بنیں گے۔ لیکن سہارا کیسے بنیں گے؟ ہماری یہ انٹینشن کبھی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا سہارا بنے، بلکہ ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہو کے ہمارے لیے پیسے کمائے اور ہم ان پیسوں سے مزے کریں۔ جب ہم اپنے بچوں کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہے سکسیسفل کیریئر۔ وہ سکسیسفل کیریئر جس میں وہ بہت سارا پیسہ کمائے ہمارے لیے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کی گورنمنٹ جاب ہے، اچھی سیلری ہے، گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کا پرائیویٹ کلینک ہے جس میں وہ ڈیلی 100-150 مریض دیکھتا ہے، ان سے 1,000-1,500 فیس چارج کرتا ہے۔ ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ تمہیں تو بیٹی یا بیٹا ڈاکٹر ہی بننا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت سارا پیسہ کماتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا بننا ہے، آپ نے کون سا کیریئر چوز کرنا ہے، اور جب بائی فورس ہم ان کو اس کیریئر میں لے کے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، اور ساتھ میں ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ نے نمبرز اچھے لے کے آنے ہیں، اپنی ڈگری اچھی یونیورسٹی سے لینی ہے، تو ان کے پاس ان کاموں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تو جو کیریئر ان کو پسند نہیں ہے اس میں وہ پڑھائی کیسے کریں گے، وہ مارکس کیسے لے کے آئیں گے، وہ اس میں کیسے آگے کامیاب ہوں گے، کیسی ڈگری لے لیں گے، کیسے اچھے نمبر لے کے آئیں گے؟ اور جب اس فیلڈ میں یا کیریئر میں وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا سوائے اس آپشن کے کہ وہ اپنی عزت کسی کو بھیجے اور اس عزت سے اپنی ڈگری لے لے۔ اس والدین ہم ان سے بات تک نہیں کرتے کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں آپ کی، بلکہ ان کو چھٹیوں میں آنے تک نہیں دیتے گھر میں، بلکہ جب چھٹیاں ہوتی ہے تو ان کو اور پریشرائز کرتے ہیں کہ اب چھٹیوں میں آپ ٹیوشن کر لو، آپ گھر کیوں آتے ہو؟ جب بھی ان کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا یا بیٹی نالائق ہے، پڑھائی کر نہیں سکتا، اس لیے یہ پریشان ہے کہ آگے نمبر کیسے لے کے آئے گا، آگے ڈگری کیسے لے گا۔ بجائے اس کے کہ اس کی پریشانی کو ہم سمجھے، الٹا ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھتا، آگے ترقی نہیں کرتا، کیونکہ صحیح پوزیشن پہ صحیح لوگ نہیں بیٹھے۔ جن لوگوں کو جس فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا وہ اس فیلڈ میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین نے اسے جانے ہی نہیں دیا اس فیلڈ میں۔
یہی وجہ ہے کہ لاکھوں ڈاکٹر ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں دوائیاں باہر سے آتی ہیں، لاکھوں انجینئر ہونے کے باوجود ہمارے انفراسٹرکچر جس میں روڈ اور بلڈنگز ہے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، 120 سے زیادہ نیوز چینل ہونے کے باوجود ہم اپنے صحافیوں کو لفافہ صحافی بولتے ہیں، ہمارے مارننگ شوز کو ایسے لوگ ہوسٹ کرتے ہیں جن کو فارمولا 1 کا پتہ نہیں کہ فارمولا 1 کیا ہے، 97% مسلم ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں صرف 3% مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ ہر طرف فریب اور دھوکہ، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایز اے پیرنٹس ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر کیسے بنانا ہے، ان کا کیریئر کیسے چوز کرنا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہم نہیں ہیں، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کون سا فیوچر چوز کرنا ہے، کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب اپنے بچوں کو ہم کسی اسکول بھیجتے ہیں یا یونیورسٹی بھیجتے ہیں یا کالج بھیجتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ جائے، اس کی حالت دیکھے، ان کے ٹیچر کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا جو ہاسٹل میں رہتے ہیں ہمارے بچے، اس ہاسٹل میں ہم جائیں، وہاں کے وارڈن دیکھیں، سیکورٹی آفیسرز دیکھیں، اور وہاں کے ارد گرد لوگوں سے پوچھے کہ یہاں کی حالت کیسی ہے، سچویشن کیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس جیسے واقعات معمول بن جائیں گے۔ اب جن کے ساتھ یہ اسکینڈل ہوا ہے، جو اسٹوڈنٹ آلریڈی یونیورسٹی میں داخل ہے یا جن کی تصویر آئی ہے، ویڈیوز آئی ہے، وہ تو پریشان ہی پریشان ہیں، ساتھ ساتھ اس میں وہ اسٹوڈنٹ بھی پریشان ہوں گے جو آلریڈی ڈگری لے چکے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، یا اندرونی ملک ہو، کسی سرکاری نوکری پہ ہو، کسی پرائیویٹ نوکری ہو، یا بیرونی ملک ہو، کیونکہ یہ نیوز تو میڈیا میں چلی گئی ہے کہ یہ جو اس یونیورسٹی ہے اس میں ایسے اسکینڈل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب لوگ اپنے کو ورکر کو جج کریں گے کہ یہ تو فلانی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ بھی یہ اسکینڈل ہوا ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس اسکینڈل کو لے کے لوگ ان کی بلیک میلنگ بھی شروع کریں گے۔ ان سب کو لے کے ابھی ہمارے سامنے صرف 2 آپشن بچتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ان سب پہ ہم مٹی پائے، رات گئی بات گئی والی بات ہو جائے گی، جو کچھ ہوا بھول جائے، اور جیسے سب کچھ تھا ویسے ہی چلے گا فیوچر میں۔ یہ جتنے لوگ گرفتار ہیں یا جن پہ کیسز بنے ہیں یہ رہا ہو جائیں گے، اور کیسز ان کے ختم ہو جائیں گے، اور جیسے پرانا حساب چل رہا تھا ان کا ویسے ہی چلایا گیا۔ اس میں ہماری مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کرے گی کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کی جڑ صرف ہماری مین اسٹریم میڈیا ہے۔ ہمارے پولیٹیشین اس پہ بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی اس گیم کا حصہ تھے۔ ہماری بیوروکریسی اس پہ بالکل ایکشن نہیں لے گی کیونکہ یہ لوگ بھی اس میں انوالو ہے۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ پولیس نے تو اپنا کام کر لیا ہے، وہ پولیس جس کو ہم نکما کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اسی پولیس نے گرفتاریاں بھی کی، FIR بھی درج کیے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا، کیس کو آگے بھی لے کے چلے گئے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کیس کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ان لوگوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گے، ان لوگوں کو سزا دلوا کے ہی رہیں گے۔ اس میں ہماری سیکنڈ رسپانسبلٹی یہ ہے جو سب سے بڑی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اتنے کانفیڈنس ملے کہ وہ ہمارے سے ہر بات شیئر کرے۔ اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ آئے یا ان کی کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہے تو وہ کھل کے ہم سے بات کر سکیں۔ اگر وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے ہم سے تو ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اگر کوئی مشکلات ہیں، ان کی حرکات سے یا ان کی سٹریس سے، ان کی خاموشی سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے یہ مشکل میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے عامر خان کا پروگرام دیکھا ہوگا ستیہ میں جیوے، تو اس میں سے ایک پروگرام ایک سیکسول ہراسمنٹ پہ بنا تھا جس میں ایک لڑکے نے اپنی کہانی شیئر کی تھی۔ وہ کہانی تو لمبی ہے لیکن اس میں سے وہ بتاتا ہے کہ جب اس نے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کی کہ اس کو تکلیف ہے یا اس کو کچھ خون آ رہا ہے، تو اس کے پیرنٹس نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ چونکہ تم یہ زیادہ آم کھاتے ہو، ان آموں کی وجہ سے تمہیں خون آتا ہے، اس لیے آم کھانا چھوڑ دو۔ تو اس میں کیا ہوا، وہ بچہ زیادہ ڈسٹریس ہو گیا اور زندگی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسی طرح کنٹینیو رہا۔ اس میں ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ توقعات نہ رکھیں۔ ان کو جس فیلڈ میں خوشی ہوتی ہے ان کو اسی فیلڈ میں رہنے دے، چاہے وہ زیادہ پیسے کماتے ہو یا کم پیسے کماتے ہو۔ اگر وہ اپنی فیلڈ میں خوش ہے تو ان کو اپنی خوشی میں رہنے دے، ان کو اپنے فیلڈ کے ساتھ جڑے رہنے دے۔ اس میں ہماری بھی بلائی ہے، ہمارے بچوں کی بھی بلائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بلائی ہے۔ ہمارے ملک کے بچوں کا جو ایکچوئل ٹیلنٹ ہے وہ سامنے ابھر کے آ جائے گا، وہ اپنی فیلڈ میں آئیں گے، اپنی فیلڈ میں اپنا نام روشن کریں گے، اپنے ملک کا نام روشن کریں گے اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں گے۔ لیکن ہم اگر ان کو اس پریشر کوکر میں گھسیڑ کے رکھیں گے تو وہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن ہم سے یہی سوال ضرور کریں گے کہ یہ سب کچھ جو ان کی زندگی میں ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا، کیونکہ ہم نے ان کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کی۔ وہ جو زندگی میں بننا چاہتے تھے ہم نے ان کو بننے نہیں دیا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش یہ کی کہ صرف اور صرف وہ پیسہ کمائے اپنے لیے اور ہمارے لیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پہ دھیان دیں تو ہمارا بھی مستقبل سیف ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل سیف ہوگا، اور مستقبل میں ہم اپنے ملک کو مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا
तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा मुल्क भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नाफरमान जनरेशन होंगे और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को ज़रूर सज़ा देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब मेरे से जितना हुआ मैंने ये वीडियो बनाई, कुछ अवेयरनेस करने की कोशिश की, जितना मेरा नॉलेज था, जितनी मेरी एक्सपोजर थी, उसके मुताबिक मैंने अपनी एनालिसिस आपके सामने रखी। जितनी मेरी रिसर्च थी, जितना मेरा एक्सपोजर था, उसके मुताबिक मैंने ये वीडियो बनाई और आपके सामने रखी। और इंशाल्लाह मैं इस रिसर्च को, इस काम को कंटिन्यू रखूंगा और इस तरह के टॉपिक पे अपनी आवाज़ उठाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप ये अवेयरनेस आगे लोगों तक पहुंचाएं, उनसे बात कराएं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कुछ वीडियो बनाएं, फेसबुक पे कुछ पोस्ट शेयर करें, इससे अवेयरनेस आएगी, लोगों तक ये अवेयरनेस जरूर फैलाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जो कंटेंट बनती है अच्छी अवेयरनेस के लिए, उनको लाइक करें। इस टॉपिक पे जो भी कंटेंट बनती है प्लीज उनको लाइक करें, अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर क्या करें। ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब क्या करें, बजाय इसके कि आप अपना पूरा टाइम फजूल चैनलों पे ज़ाया करें या टिकटॉक को देख के ज़ाया करें। इससे बेहतर होगा कि आप ऐसे चैनलों की हौसला अफजाई करें जो इस टॉपिक पे बात करती हैं, जो इस अवेयरनेस को लोगों तक आगे पहुंचाने में मदद करती हैं। क्योंकि हमारा मुल्क एक अंडर डेवलप्ड मुल्क है, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी होगी, दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे चलते गए तो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा कि हम दुनिया का मुकाबला कर सके और इन तक रसाई हासिल कर सकें। तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसका ये फायदा मिलेगा कि ये आगे लोगों तक शेयर हो जाएगी।